السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، اس زمانے میں انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. باپ کے مرنے کے بعد عرب کے معاشرے میں بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا. بے حیائی اور بے شرمی کا یہ عالم تھا. سنگدلی، بے رحمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ عرب کے لوگ شکار کھیلا کرتے تھے. یہ ان کی ضرورت تھی، صرف تفریح نہیں تھی. اور شکار کے کھیلنے والے، شکار کرنے والے اپنے نشانے کو صاف کرنے کی بہت محنت کرتے ہیں. وہ لوگ جب اپنے نشانے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ اپناتے تھے کہ کسی غلام کو کسی پیڑ کے تنے سے یا کسی کھمبے سے باندھ دیتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ شرط
رکھتے تھے کہ بتاؤ اگر میرا تیر اس غلام کی آنکھ میں جا کر لگا تو تم مجھ کو کیا دو گے؟ کہنے والا سننے والا یہ جواب دیتا تھا کہ اگر یہ تمہارا تیر اس بائیں آنکھ کی پتلی میں لگا تو میں تم کو اتنی شراب پلاؤں گا، اور ادھر تیر اس کے کمان سے نکلتا تھا، اس کی آنکھ میں لگتا تھا اور وہ تڑپ کر جان دیتا تھا، اور ادھر شراب کے جام چلتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی معصوم خوبصورت سی بچیوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا عجیب خرابیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ دنیا کی اکثر آبادی بے حد غریب تھی اور دنیا میں تھوڑے سے لوگ عیش کر رہے تھے، بہت امیر تھے، حکومت کی کرسیاں عام لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کا خون چوسنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ نہ ماں کی شکل میں عورت کی عزت تھی، نہ بیوی کی شکل میں عورت کا احترام تھا، نہ بہنوں کی عزتیں محفوظ تھیں، نہ بیٹیوں کا کوئی مقام تھا۔ مزدوروں، کسانوں، غریبوں، غلاموں، پچھڑوں، دبے کچلوں، ان کے لیے جینا محال تھا۔ اس زمانے میں بھی، اتنے بگڑے ہوئے زمانے میں بھی چند بزرگان دین، چند اللہ والے، اکا دکا نیک لوگ موجود تھے۔ اس بات پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں ایک بھی نیک انسان نہ بچا۔ ہر کچھ فاصلے پر کوئی ایک آدھ اللہ والا، کوئی نیک انسان اس وقت بھی موجود تھا۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ سورہ بقرہ میں مختلف انبیاء علیہم السلام کی یکے بعد دیگرے آمد کے تفصیلی تذکرے کے بعد آخر میں اللہ تعالی نے اس دور کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے، خاص طور پر نبیوں کے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ عام طور پر اکثر لوگ تو بگڑ گئے تھے، مگر کچھ تھوڑے سے لوگ اس وقت بھی نبیوں کے راستے پر تھے۔ لیکن اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس بات کو بہت غور سے سنو، سمجھو کہ جب عام ماحول بگڑ جائے، سوسائٹی بگڑ جائے، امت بگڑ جائے، تو چند اکا دکا نیک لوگ ماحول کو نہیں بدل سکتے۔ اس وجہ سے اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ذمے یہ کام نہیں کیا تھا کہ تم دو چار نیک لوگ تیار کر دینا، کچھ بزرگان دین، کچھ اللہ والے تیار کر دینا۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا کہ اس پورے عالمی ماحول کو سدھار دینے والا ایک ماحول بناؤ، ایک سوسائٹی بناؤ، ایک امت بناؤ، ایک تمدن بناؤ، ایک معاشرہ ایسا قائم کر دو جو پوری کی پوری امت اللہ والی ہو۔
صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دنیا کا کوئی بھی جانکار انسان اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ایک شاندار امت، ایک بھرپور قوم، ایک بہترین تمدن، ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک آئیڈیل اور نمونے کا ماحول اللہ کے سب سے خوبصورت تحفے کے طور پر انسانیت کے نام پیش کر کے آپ اپنے اللہ کے پاس واپس چلے گئے. صرف 23 سال کے عرصے میں. 23 سال کے عرصے میں ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اپنے کو نہیں بدل پاتے، اپنی فیملی کو نہیں بدل پاتے، اپنے شاگردوں کو نہیں بدل پاتے. اور 23 سال کے عرصے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار امت انسانیت کے سامنے پیش کر دی. امت کسے کہتے ہیں؟ امت اس طرح کے مجمع کو کہتے ہیں. امت ایک ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں. چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی اس میں تاجر بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں پڑھے لکھے بھی تھے، اس میں ان پڑھ بھی تھے، اس میں شہری اور دیہاتی سب تھے، اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اس میں شاعر بھی تھے، اس میں ادیب بھی تھے، اس میں خطیب بھی تھے، اس میں فوجی اور سپہ سالار بھی تھے، اس میں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کا تجربہ رکھنے والے لوگ بھی تھے، اس میں عدالت کے جج بھی تھے، عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کر کے فیصلہ کرنے کا تجربہ رکھنے والے لوگ بھی تھے. یہ امت جب دنیا کی انسانوں نے دیکھی تھی تب اسلام پھیلا تھا. اکا دکا اللہ والوں کو دیکھ کر اسلام نہیں پھیلا کرتا. میں ایک سچا واقعہ اپنا سناؤں. بالکل نوجوانی کی میری عمر تھی، طالب علم تھا اس وقت. سہارنپور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان میں حاضر تھا. اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ مجھے لے گئے تھے. بالکل بچہ تھا میں، ینگ نوجوان، مشکل سے 14-15 سال کا بچہ تھا. میں نے دیکھا کہ تراویح کے بعد حضرت تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، بہت کم دیر، اور اس وقت لوگ آ کر حضرت سے کچھ ایک آدھ منٹ، آدھا منٹ ملاقات کر سکتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ 10-12 سکھ لوگ وہ ایک لائن لگا کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، سر پہ ان کے پگڑی اور بڑے ادب کے ساتھ وہ پانی کی بوتلیں لیے ہوئے لائن لگا کر حضرت کے پاس حاضر ہوئے، اور ہر ایک نے اپنی کوئی پریشانی کے لیے حضرت سے دعا کروائی، پانی پہ دم کروایا، اور پھر بڑے ادب کے ساتھ الٹے قدم کہ کہیں پیٹھ کمر حضرت کی طرف نہ ہو جائے، اور وہ الٹے قدم پیچھے واپس گئے. میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی. میرا مزاج ہمیشہ سے ایک عجیب طرح کا رہا ہے. تو میں ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلا. میرا دل چاہا کہ میں ان سے کچھ بات کروں. خوش قسمتی سے وہ لوگ باہر گئے تو آگے جانے کے بجائے ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے، کچھ چائے وائے پینے لگے. سخت سردی تھی، گجرات کی سردی نہیں، سہارنپور کی سردی. اس کو بھی آپ لوگ سردی کہہ رہے ہیں جس میں پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں. جو اس کو سردی کہے گا اس کو 4 مہینے کے لیے یو پی بھیج دیا جائے گا.
میں وہاں جا کر ان کے پاس ہوٹل میں بیٹھ گیا. سردار جی لوگوں سے، سکھ لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کی. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے. کیوں آئے یہاں؟ کہنے لگے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بار بار ہمارا تجربہ ہے، ان سے دعا کرا دیتے ہیں، پانی میں دم کروا لیتے ہیں، پھکوا لیتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں. وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. تو اگر وہ انسان ہوتے ہوئے ایسے بن گئے کہ ان کی دعا میں، ان کی پھونک میں اتنا اثر پیدا ہو گیا، تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ایسے انسان بن جائیں؟ تو ان میں جو ایک زیادہ بوڑھے تھے وہ بولے، بیٹا صاف کہو نا، بچہ صاف کہو نا، یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہو جائیں. اب میں ڈرا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. میں نے کہا کہ ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگے دیکھو بچہ، اگر یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوتا تو سب مسلمان ایسے ہوتے. میں تو کاروباری لائن کا آدمی ہوں، ہم لوگ ٹرانسپورٹ کے کاروبار ہیں، پورے ملک میں ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، سینکڑوں مسلمانوں سے ہمارے تعلقات ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے پاپ ہم کرتے ہیں اتنے ہی مسلمان بھی کرتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے. ہم عورتوں لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بھی بھاگتے ہیں. ہم رشوت دیتے لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو بچہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو کوئی دیوتا ہوتے ہیں، کوئی اوتار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ گن پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوں گے، لیکن ہم کو جانا پڑے گا، پھر امرتسر جانا پڑے گا. ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے. بچہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کروڑ لوگ اسلام سے دور میری اور آپ کی وجہ سے. اسلام جو شروع میں پھیلا تھا وہ تقریروں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، بیانوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، جلسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، کتابوں رسالوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا. دنیا حیران رہ جاتی تھی اس وقت کے مسلمان کو دیکھ کر. ایسی امت تیار کی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا کے ملکوں کے لوگ، دنیا کے شہروں کے لوگ مدینے آتے تھے، کاروبار کے لیے آئے ہوں یا کسی مقصد سے آئے ہوں، اور وہ یہاں مدینے کے سماج کو دیکھتے تھے، یا مدینے کے لوگ جب باہر جاتے تھے، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، اور جب دنیا کے لوگ ان کو اپنے شہروں میں دیکھتے تھے، اپنے بازاروں میں دیکھتے تھے، تو یقین کرو جس کی نظر پڑتی تھی اس کا دل اسلام قبول کیے بغیر چین نہیں پاتا. ایک چوٹ لگتی تھی ان کے دل پر. نوجوان دنیا کے دیکھتے تھے مدینے کے نوجوانوں کو، اور وہ نوجوان یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہم بھی نوجوان ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، ہمارے اندر بھی جو تمنائیں، آرزویں، خواہشات ہیں وہی ان کے اندر بھی ہیں. مگر کیا بات ہے ان نوجوانوں کے پاس کہ ان کی نظر کبھی پھسلتی ہی نہیں، ان کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول ہے. یہ اپنی جوانی کی طاقت کو کمزوروں کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں. ایک ہم نوجوان ہیں، وہ سوچتے تھے ایک ہم نوجوان ہیں کہ ہماری جوانی تو ادھر ادھر برباد ہو رہی. دنیا کے تاجر مدینے کے تربیت یافتہ تاجروں کو دیکھتے تھے. وہ تاجروں کی تقریریں نہیں ہوتی تھیں، بیانات نہیں ہوتے تھے، اور وہ تاجر ان کو براہ راست کلمے کی دعوت بھی نہیں دیتے تھے. پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہوتا کیا تھا؟ وہ تاجر ان کو دیکھتے تھے،
تاجر جانتا ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے، کاروبار کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کاروبار کی کیا الجھنیں ہیں، بزنس کے کیا پرابلمز ہیں، وہ جانتا ہے اچھی طرح، اور وہ ان کو دیکھتا تھا تو ان کے کاروبار کرنے کے انداز کو بالکل مختلف دیکھتا تھا. اس کے دل پر چوٹ لگتی تھی اور وہ بغیر دعوت کے ان کے عمل کی دعوت کو قبول کر کے خود کہتا تھا بھائی مجھے کلمہ پڑھا. شام کے مشہور شہر حمص میں ایک بازار میں ایک مسلمان اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. اس دکان پر ایک عیسائی کسٹمر اسی شہر کا رہنے والا آیا اور اس نے پوچھا اس مسلمان دکاندار سے کہ آپ کی دکان پر جو ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ ہاں بھائی جو تو ہے میرے پاس، دے دیجئے مجھ کو اتنی جو. تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی میرا ایک مشورہ ہے، آپ کو ایک درخواست ہے، آپ مجھ سے جو لینے کے بجائے وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے وہاں سے جا کر جو لے لیجیے. اب یہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کی دکان پر جو ہے، میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، آپ خود کیوں نہیں دے رہے مجھے جو، دوسری دکان پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس مسلمان دکاندار نے جواب میں کہا بھائی آج صبح سے میرے پاس 2-3 گاہک آ چکے ہیں اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے. وہ جو دکان ہے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک وہاں کوئی کسٹمر نہیں آیا. آپ اگر وہاں سے کچھ سودا لے لیں گے تو کچھ اس کی بھی بکری ہو جائے گی، اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ انتظام ہو جائے گا. بس اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہاں جا کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جس دکان کا پتہ بتایا تھا اس مسلمان نے، وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، وہ دکان بھی ایک نان مسلم کی تھی، ایک کرسچن کی تھی. اب یہ کرسچن کا حق واپس گیا، جو اس دکان پر گیا وہاں سے اس نے جو لی، لیکن جو لے کر بجائے سیدھے اپنے گھر جانے کے واپس اس مسلمان کی دکان پر آ گیا. اس نے پوچھا کیوں بھائی صاحب آپ کو جو نہیں ملی؟ نہیں جو تو مجھ کو مل گئی، میں جو وہاں سے لے کے آیا ہوں، مگر میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا تھا. یہ مسلمان دکاندار کہنے لگا کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ آپ اتنی جلدی کرنا چاہتے ہو، ذرا سوچ بچار کر لو. تو کہنے لگا جلدی کی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ حال ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہوگا. ایک ایسی امت بنی تھی، ایک ایسی عجیب غریب امت، آسمان کی آنکھوں نے ایسی امت دیکھی نہیں، کبھی نہیں دیکھی. اس امت کی عورتوں کے عجیب جذبات تھے. اس امت کی عورتیں ایک ایک عورت اور ایک ایک نوجوان کنواری بچی اس بات کو سمجھے ہوئے تھی کہ میں دنیا میں ناچنے گانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں دنیا میں عزت کا سودا کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں بازاری قسم کی لڑکی اور عورت نہیں ہوں، میں دنیا کی کروڑوں عورتوں اور بچیوں کی عزتیں بچانے کے لیے آئی. ہر ایک کو ایک ذمہ داری کا احساس تھا. پوری امت یہ سمجھتی تھی کہ ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں، ہم تو کسی دنیا کے انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لیے، دنیا کے اندر انصاف پھیلانے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا میں کمزوروں، ضعیفوں، معذوروں، اپاہجوں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہم صرف کھانے کمانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو صرف اپنے لیے گزرتی ہے، ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے گزرتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ایک نوجوان لڑکا جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور پیسے کے خرچ کے سلسلے میں کچھ لاپرواہی کرے. اس کو پاکٹ منی ملتا ہے، وہ ادھر ادھر اڑاتا ہے، موبائل میں، انٹرنیٹ میں، آئس کریم میں، پیپسی میں، چاکلیٹ میں، اور رات میں دیر سے گھر واپس آتا ہے. لیکن جب اسی نوجوان لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک زندگی اور داخل ہوتی ہے تو اس کا اپنے وقت اور پیسے کو خرچ کرنے کا انداز بدلنے لگتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک زندگی اور جڑ گئی. یہ رات کو جلدی گھر واپس آتا ہے، وقت برباد نہیں کرتا، پیسے بھی بچا بچا کر رکھتا ہے. اس کو فیملی کو چلانا ہے. اور جب اس کے 2-3 بچے ہوتے ہیں، یہ گھر اس کا آباد ہوتا ہے تو اور زیادہ اب وہ اپنے ایک ایک پیسے کو بچا کر خرچ کرنے لگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب یہ پیسے صرف میرے نہیں ہیں، میرے بچوں کی ہیں. میرے بچوں کی اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے، میرے بچوں کو یونیفارم بھی لانا ہے، بچوں کو گھمانے بھی لے جانا ہے، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کے لیے ان کو شادیاں کرنی ہیں. اب انسان کا انداز بدلتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں 3-4 زندگیاں داخل ہو جاتی ہیں. تصور کرو ایک ایسی امت کا جس امت کا ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہو کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اس امت کا پیسے کے خرچ کرنے کا انداز، اس امت کا اپنے وقت کو خرچ کرنے کا انداز کیا بدل نہیں جائے گا؟ یہ جو صحابہ کرام کی فضول خرچیاں ختم ہوئیں، صحابہ کرام کی زندگی میں سادگی آئی، صحابہ کی زندگی میں کفایت شعاری آئی، صحابہ ایک ایک منٹ کو صحیح استعمال کرتے تھے. نہ ان کی عورتیں فضول باتوں میں، بازاروں میں گھومنے میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ایک منٹ بھی برباد کرتی تھی. نہ ان کے مرد، نہ ان کے بوڑھے، نہ ان کے جوان، نہ ان کے غریب، نہ ان کے امیر، ہر ایک بچا بچا کر اپنے وقت کو اور پیسے کو خرچ کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کو یہ یقین کامل تھا کہ جس طرح محمد الرسول اللہ ہمارے لیے جی کر گئے ہیں، ہم کو دنیا کے انسانوں کے لیے جی کر جانا ہے. کوئی فرق نہیں تھا. تب یہ امت تھی. اور جب یہ امت ایسی بنی تو اللہ تعالی نے اس امت کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت سپرد کر دی. اس امت کو موقع دیا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو، اب ہم تم کو موقع دیتے ہیں کہ تم انسانوں کے اندر انصاف قائم کرو. اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا میں محبوبیت دی، دنیا میں پاور دیا، دنیا میں اقتدار دیا، دنیا میں حکومت دی، اس لیے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن گئے تھے. بوجھ نہیں تھے. وہ مسائل نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ سارے دنیا کے مسئلوں کا حل بنے ہوئے تھے. آج کے مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ذرا کہاں پہنچ گئے ہو. ایک بات جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، آج میں ذرا کھل کر کہتا ہوں، جب تک ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آئے گی کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم پورے سماج کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم پورے ماحول کو بدل ڈالنے کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا یہ مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. تب تک دین کی حقیقت ہماری زندگی میں نہیں آ پائے. جب تک مسلمان واقعی مجموعی طور پر مسلمان رہے اور امت مسلمہ مجموعی طور پر اس بات کو یاد رکھ کر زندگی گزارتی رہی، تب تک اللہ نے اس دنیا میں اس امت کو انسانیت کی خدمت کا اور امامت و قیادت کا موقع عنایت فرمایا.
دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئیں، جتنی بہار آئی، وہ اسی دور میں آئی. اس کی تفصیل سنانے کا یہ وقت نہیں ہے. اگر اس کی تفصیل میں چلا گیا، میں کافی وقت اس میں چلا جائے گا کہ مسلمانوں نے انسانیت کو کیا دیا، کیا ملا انسانیت کو. شرافت، انصاف، امن، بھائی چارہ، معاف کرنے کی عادت، انتظار کرنے کا حوصلہ، بدلہ نہ لینا، خون نہ بہانا، دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو خرچ کرنا، یہ سارے قیمتی تحفے امت مسلمہ کے ذریعے انسانیت کو ملے. انسانیت نہیں جانتی تھی اس وقت. کسی ملک میں انسانیت نہ عورتوں کی عزت کرنا جانتی تھی، نہ بزرگوں اور بوڑھوں کی عزت کرنا جانتی تھی، نہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتی تھی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانتی تھی، نہ یتیموں اور بیواؤں کے آنسو پوچھنا جانتی تھی. رب کعبہ کی قسم، یہ سب کچھ سکھایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو، اور امت نے سکھایا انسانیت کو. جب تک مسلمان اس مزاج کے ساتھ رہے، ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں سے انفرادی طور پر تاریخ میں کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں. افراد کے گناہ ہو سکتے ہیں اور وہ ہوئے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور وہ ہوئی، لیکن مجموعی طور پر، قومی اور اجتماعی طور پر پوری امت دنیا کی بہترین قوم بن کر رہی ہے. خدمت گزار قوم، بھلا چاہنے والی قوم. جدھر نکل گئے وہ لوگ، ادھر کے لاکھوں عوام نے دین کو قبول کیا. اور ایک خاص بات یاد رکھنا، یہ جو رکاوٹیں آتی تھیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی جنگ کرنی پڑتی تھی، یہ رکاوٹیں عوام کی طرف سے نہیں آتی تھیں، یہ رکاوٹیں لوٹ کھسوٹ کرنے والی حکومتوں کی طرف سے آتی تھی. وہ جانتی تھی حکومتیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے عوام کے ساتھ مکس اپ ہو گئے اور لوگوں نے قریب سے ان کو دیکھا ہمارے عوام میں، تو پورے کے پورے ہمارے ملک کے عوام ان کا دین قبول کر لیں گے. اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے. اور وہ حکومتیں جو ناکام ہوئیں، مٹھی بھر صحابہ کرام کے سامنے جو شکست کھا گئیں، اس کا ایک بہت بڑا ظاہری سبب یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ان کے ملک کے عوام ان کی فوجوں کا اور اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. کاش کہ علماء ان نقاط پر ذرا غور کریں. ہم عام طور پر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی تربیت نہیں پیدا ہو پاتی. ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے آ گئے اور مدد آ گئی اور فتح ہو گئے. یقیناً اللہ کے فیصلے کے بغیر نہ شکست ہو سکتی ہے نہ فتح، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کچھ شرائط پر. ان کے عوام ان کے اپنی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ان کے عوام جو کر سکتے تھے ان آنے والوں کی مدد کرتے تھے، چھپ چھپ کے مدد کرتے تھے، سامنے نہیں آ سکتے تھے. دعائیں کرتے تھے ان کے عوام. ان کے بوڑھے گرجا گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اے خدا، یہ جو مدینے سے لوگ آئے ہیں بس یہ فتح ہو جائیں اور انہی کے ہاتھ میں ہمارا ملک چلا جائے. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے جو حکومت والے ہیں انہوں نے تو تباہ کر دیا، خون چوس لیا، ہمیں جینے کا حق نہیں ہے. البدایہ والنہایہ پڑھیں علماء کرام. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ البالغہ میں اشارات پڑھیں. حضرت شاہ صاحب نے اس وقت کی گرتی ہوئی مغل حکومت کے بگڑے ہوئے بادشاہوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یاد رکھنا اگر تم اس ملک کی تباہی اور اپنی حکومت کے زوال سے بچنا چاہتے ہو تو کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے زوال کے اسباب مجھ سے پوچھو.
انہوں نے لکھا ہے صاف صاف کہ اس لیے قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں چھنی رومن اور پرشین امپائر میں، اس لیے انقلاب آیا، اس لیے اسلام وہاں پر چلا کیونکہ وہاں کی حکومتیں اپنے عوام پر بے پناہ ظلم کر رہی تھیں. لاکھوں عوام دن رات اوور ٹائم محنت کر کے بھی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پاتے تھے. اتنے ٹیکسز کا بوجھ ان حکومتوں نے اپنے غریب عوام پر لاد دیا تھا اور خود عیاشیاں کرتے تھے. ایک ایک بادشاہ کے، شہزادے کے، تاج کے ایک ایک موتی کی قیمت اس دور کی قیمت کے لحاظ سے 1,80,00,000 ہوتی ہے. ہرقل بادشاہ، رومن امپائر کا بادشاہ جس وقت بھاگا ہے، تو جس وقت بھاگا ہے آپ یقین، آپ حیرت کریں گے، ہرقل بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ 700 باورچیوں کو لے کر گیا ہے. جیسے آج کل کی حکومت والے اور آج کل کے منتری اور منسٹر اور آج کل کے ساری دنیا کے حکمراں اس طرح لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہی حال اس وقت کے حکمرانوں کا تھا. اور ادھر جب یہ پہنچے مدینہ منورہ سے جانے والے صحابہ اور تابعین، ان کی زندگی، ان کے جذبات، ان کی تمنائیں، یہ بار بار یہ پیغام دیتے تھے، ہم تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو تم کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تم کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں. اور وہ صرف عوام سے بات نہیں کرتے تھے. جب پرشین امپائر کے آرمی چیف نے جب یہ بات کہلائی، رستم جس کا نام تھا، اور اس نے یہ بات کہلائی کہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ مدینے سے آئے ہیں ان سے کہلا دو کہ وہ اپنا ایک نمائندہ ڈیلیگیشن بھیجیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آئے کیوں ہیں مدینے سے ہمارے ملک میں، کیا مقصد ہے ان کے آنے کا. سلام ہو امیر الجیش حضرت سعد پر کہ انہوں نے ایک وفد، ایک جماعت بنائی اور کہا جاؤ اور جا کر رستم کے سامنے بات کرنا. اور دیکھو اس جماعت کے متکلم انہوں نے کس کو بنایا؟ ربعی ابن عامر کو. اس میں ہاشمی مطلبی لوگ بھی رہے ہوں گے، اس میں قریش کے گورے چٹے بہترین شاہی بڑے خاندانوں کے صحابہ بھی رہے ہوں گے، بہترین نمائندہ فصیح لوگ بھی رہے ہوں گے. لیکن ربعی ابن عامر ایک سانولے رنگ کے چھوٹے سے قد کے گنگریا والے بال کے ایک ادنا درجے کے غلام تھے. غلام ہم سب کی عزت و ناموس ربعی ابن عامر کے قدموں پر قربان ہو. اتنا گمنام صحابی کہ جن کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید تاریخ میں ان کا نام بھی نہ. اس کو متکلم بنایا اور ربعی ابن عامر آرمی چیف کے پاس گئے، عجیب انداز سے گئے، اور اس کے بعد آرمی چیف رستم کے پاس بیٹھ کر کہا کیوں بلایا آپ نے؟ تو رستم نے کہا من الذی جاء بکم، تم لوگ آئے کیوں ہمارے ملک میں؟ یہ میں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے. تو اس وقت انہوں نے جملہ کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. ربعی ابن عامر آپ کی عظمتوں پر ہزاروں سلام. ربعی ابن عامر یہ جملہ آپ نے کیسے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ یہ جملہ تو نبیوں کی زبان سے اچھا لگتا تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، عمر بن خطاب نے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لشکر کے امیر حضرت سعد نے ہم کو بھیجا ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ ہم کو بھیجنے کی تاکید کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. مگر ربعی ابن عامر آپ ایک امتی ہو اور ایک امتی ہو کر کہہ رہے ہو اللہ نے بھیجا ہے. ربعی ابن عامر کی روح جواب دیتی ہے اے نادان مسلمانوں، تم نہیں جانتے محمد الرسول اللہ اکیلے مبعوث نہیں تھے. محمد الرسول اللہ مبعوث تھے امت مسلمہ کی طرف، اور امت مسلمہ مبعوث ہے اقوام عالم کی طرف. ہم بھیجی ہوئی امت ہیں لوگوں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں. ہم ایک خاص مشن کے لیے بھیجے گئے لوگ ہیں. ہم صرف کھانے کمانے اور نماز روزے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. ہم صرف بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں.
اگر ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور ہم تماشا دیکھتے رہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں لڑکیوں کی ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں، بچیوں کا اسکول جانا مصیبت ہو گیا، کالج جانا مصیبت ہو گیا، ریل اور بس پر بیٹھنا مصیبت ہو گیا، جب تک بچی اسکول سے واپس نہیں آ جاتی ماں پریشان رہتی ہے، پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ آج کیا ہوگا۔ ہم تماشا دیکھتے رہیں، پورے ملک میں کسانوں پر ظلم ہو، مزدوروں پر ظلم ہو، غریبوں پر ظلم ہو، بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، 3 سال اور 5 سال کی بچیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہو اور ہم آرام سے کھاتے پیتے رہیں، میں قسم بگے کہنے کو تیار ہوں قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے پائیں۔ ہم ایک مبعوث امت ہیں اللہ کے بندوں، ہم بھیجے گئے لوگ ہیں، ہمارے جیتے جی دنیا میں ناانصافی ہوتے رہے، ہمارے جیتے جی دنیا میں ظلم ہوتا رہے، رشوتیں لی جاتی رہیں، عزتیں لوٹی جاتی رہیں، سماج پورا کا پورا اندھا جاہلی سماج بن جائے اور ہماری ایک رات کی نیند نہ اڑے، ہماری پیشانیوں پر شکن نہ آئے، یہ امت مسلمہ کی شایان شان بات نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ دنیا کے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرتی رہی، تبھی تک اللہ نے امت مسلمہ کو دنیا کی خدمت کا موقع دیا، اور جب مسلمان بگڑ گئے، جب ہم مسلمان بگڑ گئے، جب ہم مسلمانوں نے بھی خالی تاج محل اور قطب مینار بنانے شروع کر دیے، جب ہم مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی بند کر دی، جب ہم مسلمانوں نے بھی شراب، کباب اور شباب اور قوالی اور جام و صبح کے دور چلانے شروع کیے، جب ہم مسلمانوں نے بھی مشاعرے کرنے شروع کیے اور قوالیاں کرنی شروع کی، جب ہم مسلمانوں نے غریب انسانوں کے دکھ درد کو، ان کی آہ و کراہ کو سننا بند کر دیا، جب ہم مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس وقت بڑا کرم کیا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ میں بہت ہوش و حواس کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم کو دنیا کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرم کیسے ہے؟ شاید 2 دن میں بیانوں میں حضرت بہت تھک گئے ہیں اور کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں، کچھ بہک رہے ہیں، ذرا پانی پلاؤ بھائی۔ میں اطمینان دلاتا ہوں کہ میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، خوب آرام دلایا ہے آپ لوگوں نے، میں بہت ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بار پھر دہراتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مسلمانوں کو دنیا کی حکومت سے نیچے اتار دیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرم کیا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ میں اور آپ روئیں اور چلائیں، میں اور آپ جیلوں میں ٹھوس دیے جائیں، اور میں اور آپ پر بم دھماکے ہوں، اور میں اور آپ طرح طرح سے ستائے جائیں، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا لایا ہوا دین بدنام، یہ گوارا نہیں۔ اور اللہ کا صاف اعلان ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ کا صاف اعلان ہے اگر تم واپس آؤ گے اس پرانے طریقے کی طرف تو ہم ایک مرتبہ پھر دنیا کا محبوب اور دنیا کا قائد تم کو بنائیں گے۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان کیا تھے، بالکل نہیں جانتے۔ آج تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کرتا پاجامہ ٹوپی یہ نام ہے مسلمانی کا، بس ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا، ٹوپی لگا لی اور داڑھی رکھ لی، ہم ہو گئے پکے مسلمان، پکے دیندار۔ اللہ کے بندو، اس طرح کی غلط فہمیوں سے کب نکلو گے؟ دنیا اس وقت ایک بار پھر اسی طرح کی جاہلیت میں پھنس گئی ہے جس طرح کی جاہلیت سے اس کو نکالا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر ہم وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے چلے تھے، وہی بدامنی، وہی ظلم، وہی ایکسپلائٹیشن، وہی بدکاریاں، وہی بے حیائیاں۔ قرآن عجب کتاب ہے۔ جس وقت اللہ نے قرآن میں کہا تھا
عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جس وقت عورتوں سے کہا تھا کہ عورتوں اپنے گھر میں رہا کرو، تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے، اور پہلی والی جاہلیت کے طرز پر بے حیائی کے طور طریقے مت اختیار کرو. وہ فحاشی، وہ عریانیت، وہ برہنگی، وہ بے شرمی، اس کے لیے کہا پہلی جاہلیت. اسی میں قرآن نے اشارہ کر دیا کہ ایک جاہلیت پہلی تھی جس کو مٹانے کے لیے محمد آئے تھے. اس کا مطلب اسی میں اشارہ تھا ایک بار پھر دنیا میں جاہلیت پھیلے گی، اور ہم اور آپ اس دور میں اس جاہلیت کے زمانے میں ہیں. یہ زمانہ جاہلیت بن گیا ہے. کون سی وہ ادا ہے جو زمانے جاہلیت کی تھی اس دور میں موجود نہیں ہے؟ سارا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر ہے، ساری سیاست، سارا اقتدار، ساری پالیٹکس دھوکے اور خود غرضی کی بنیاد پر ہے. پورا معاشی نظام غریبوں کے خون چوسنے کی بنیاد پر ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام، ہمارا عدالتی نظام، ہماری جوڈیشری، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا پورا سسٹم 100% ظلم اور جاہلیت پر کھڑا ہوا ہے. بلکہ پہلے زمانے کی جاہلیت تو دعویٰ نہیں کرتی تھی تمدن کا، انصاف کا، انسانی حقوق کا. اس دور کی جاہلیت تو شوگر کوٹڈ ہے. اس دور کی جاہلیت پر تو اتنے شاندار ٹائٹل چڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اس دور کی جاہلیت کو بھی بدلنا، اس زمانے کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس زمانے کے انسانوں کو اس جاہلیت سے نکالنا امت مسلمہ کا فرض ہے. فرض ہے، فرض. اور ہم جو سزائیں بھگت رہے ہیں پورے عالم میں، وہ یقینی طور پر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی سزا ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی سزا صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں ملتی، پورے معاشرے کو ملتی ہے، پوری امت کو ملتی ہے. کیا احادیث و قرآن مجید کے اشاروں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور میں اب یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کے دلوں میں انشاءاللہ امیدوں کا چراغ روشن ہوگا. ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا، سسپینڈ کیا جائے گا. امید ہے کہ وہ لوگ جو انگریزی جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے. ڈسمس نہیں کیا گیا امت کو، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ کی نے اپنی نظر سے گرا دیا ہو اور کبھی اس کو دوبارہ موقع نہ ملے. یہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں، امت مسلمہ کو سسپینڈ کیا جائے گا. اس کے اشارے قرآن میں بھی ہیں، اس کے اشارے اللہ کے رسول کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بھی ہیں کہ سسپینڈ کیا جائے گا، معطل کیا جائے گا. ایک عرصے کے لیے تم کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد اگر تم دوبارہ تیار ہو کر آؤ گے، پھر تم توبہ کرو گے، پھر تم اجتماعی توبہ کرو گے، پھر تم دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو گے، تو ایک موقع ہم تم کو پھر دیں گے، اور پھر زمین میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا تمہارے ذریعے سے. اگر یہ اشارے نہ ہوتے تو دلوں میں امید کا پیدا ہونا مشکل تھا، عزائم اور حوصلوں کا پیدا ہونا مشکل تھا. اب سنو، دنیا کے حالات اور ملک کے حالات دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ تبدیلی کے لیے اب یہ دنیا بالکل بے چین ہے.
اب تبدیلی کے لیے دنیا بے چین ہے. اب کوئی اسٹیٹس کو نہیں چلے گا, پوری دنیا بے چین ہے. یاد رکھنا, وہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے لوگ تبدیلیوں کی امیدیں جہاں سے کرتے ہیں وہاں سے تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ بالکل الگ بات ہے. تبدیلی تو آئے گی اس وقت جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے اور جاننے والے لوگ ان کی رہنمائی کے مطابق سماج میں تبدیلی کا بیڑا اٹھائیں گے. اس سے پہلے تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. بھولے بھالے مسلمان بار بار امیدیں قائم کرتے ہیں. تنگ آ گئے ہیں دو پارٹیوں سے, تو ایک تیسری پارٹی آئی تو اب مسلمان بہت ایمان لانے کے لیے تیار کھڑا ہے. آئیے شیخ کجریوال صاحب, ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. بارے مسلمانوں, تمہارے بھولے پن کے لیے کون سا لفظ لاؤں میں؟ یہ بار بار یہ مسلمان یہ غلطی کرتا رہے گا. عجیب حالت ہے. میں ابھی کچھ علماء سے بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اسٹیشن پر جس طرح ایک ریل جب آنے والی ہوتی ہے تو ایک مسافر بھی ریل کا انتظار کرتا ہے اور ایک قلی بھی ریل کا انتظار کرتا ہے. لیکن مسافر انتظار کرتا ہے اس لیے کہ وہ ریل پر سوار ہو کر منزل تک پہنچے گا. قلی انتظار صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا, ایک بابو کو چڑھا دے گا. بیچارہ سفر کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. جب الیکشن کی ریل آنے والی ہوتی ہے تو ہم مسلمان پلیٹ فارم پر قلی کی طرح الیکشن کی ریل کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گی الیکشن کی ریل تو ایک بابو کو اتار دیں گے اور ایک بابو کو چڑھا دیں گے. اترنے والے بابو نے تو آج تک کیا مزدوری دی ہوتی, آج تک چڑھنے والے کسی بابو نے مسلمانوں کو مزدوری نہیں دی. کب تک یہ کرتے رہو گے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ نہ اللہ پر اعتماد ان کا باقی ہے, نہ اپنی ذات اور اپنے بلبوتے پر, اپنے دست و بازو پر ان کو کوئی بھروسہ ہے. وہ خالی دوسروں کی طرف تکتے رہتے ہیں. تم آ جاؤ, اب زندہ باد کا ہم تمہارا نعرہ لگا دیں گے, پھر تم مارنا تو ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے, 10-20 سال تم سے مار کھائیں گے, پھر کسی اور کو تلاش کریں گے. نسلیں ہماری یہی کرتی رہیں گی. یہ ہے اسلام. عجیب بھولا پن ہے. کوئی تحقیق نہیں, کچھ معلومات نہیں, کچھ غور و فکر نہیں. دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اور ملک کے سماج کے حالات پر نظر رکھنے والوں سے کچھ پوچھنا گچھنا نہیں. اور ماشاءاللہ گجرات کے مسلمانوں کا بھولا پن, ماشاءاللہ. ہے نا بولے. جن لیڈروں پر آپ بھروسہ کرتے ہو یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں پتہ ہے آپ؟ میں ان میں سے ایک ایک کو بہت قریب سے جانتا ہوں. میں خالی مدرسہ و خانقاہ کا آدمی نہیں ہوں. میں نے نہ جانے کتنی ملاقاتیں نرسمہا راؤ سے کی, راجیو گاندھی سے کی, وی پی سنگھ سے کی, چندر شیکھر سے کی. کتنے قریب سے ان خبیثوں اور مکاروں کو جانتا ہوں. یہ کس تماش کے لوگ ہیں. آسمان کی آنکھوں نے ایسے شیطان اور ایسے دھوکے باز صدیوں میں نہیں دیکھے. کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق توڑا, تقویٰ ہمارے اندر سے نکلا تو فراست ہمارے اندر سے نکل گئی. ہم دھوکے میں دھوکا, دھوکے میں دھوکا, دھوکے میں دھوکا کھانے والی قوم بن گئی. اللہ کے بندو یہ بات تو درمیان میں آ گئی, یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, صاف سن لو, آثار اس بات کے ہیں پوری دنیا تبدیلی کے لیے بے چین. یہ جو موقع آتا ہے سماج کی تاریخ میں یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے جب سماج کے لوگ خود ایک تبدیلی اور ایک پریورتن کے لیے بے چین ہو جائیں. یہ موقع بار بار نہیں آتے. پوری دنیا کا معاشرہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے.
پورے ملک کا معاشرہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے. دکھ یہ ہے کہ اس تبدیلی کی قیادت کے لیے مسلمانوں کی آواز کہیں سنائی نہیں پڑتی. پیچھے پیچھے چلنے والی امت ہیں ہم. امریکہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے, یورپ تبدیلی کے لیے بے چین ہے, وسط ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے, مشرق وسطی تبدیلی کے لیے بے چین ہے, ساؤتھ ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے, ہمارا بر صغیر تبدیلی کے لیے بے چین ہے. یہ جو عالم کی تاریخ میں لمحے آتے ہیں, یہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ موقع آتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد جب عوام بہت بری طرح بے چین ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا علماء کرام, میں بڑے احترام سے آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تب بھیجا ہے جب دنیا کے عوام تبدیلی کے لیے بے چین میں ہو گئے تھے. 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیوں انتظار کیا اللہ نے؟ جاہلیت تو بہت جلدی آ گئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو بہت جلدی مشق کر دی گئی تھی, بہت جلدی حالات خراب ہو گئے تھے. 600 سال انتظار کیا اللہ تعالیٰ نے. 300 سال کے اندر اندر عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اصل دین دنیا سے مٹ چکا تھا. لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے تکوینی طور پر اس وقت کیے ہیں جب لوہا گرم دیکھا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق ایک عجیب و غریب بات کہی. فرمایا کہ جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرا کر اللہ نے مکے سے مدینے بھیجا, یہ وہ وقت تھا جب مدینہ اندرونی خانہ جنگی میں لڑتے لڑتے تھک چکا تھا. 18 سال سے جنگ بعاث چل رہی تھی اور لڑتے لڑتے مدینے کا سماج تھک چکا تھا. 18 دن کی جنگ بھی بڑے بڑے مضبوط ملکوں کا حال خراب کر دیتی ہے. سوچو 18 سال کی سول وار, 18 سال کی خانہ جنگی, اس نے مدینے میں کیا حل کیا ہو. مدینہ بے چین تھا. کوئی فارمولا ایسا ملے جس سے ہماری خانہ جنگی ختم ہو اور کسی طرح ہمارے اندر امن پیدا ہو. پہلے مدینے میں ایسے حالات برپا ہوئے, تب اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائیں. اور وہاں آ کر مدینے میں آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام مدینے میں آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مختلف لیڈروں کی میٹنگ بلائی. ہمارے بیانوں میں تو اس قسم کی چیزیں آ ہی نہیں پاتی, تربیت ہی نہیں ہو پاتی, نہ ہماری نہ ہمارے عوام کی. آپ نے میٹنگ بلائی تمام لیڈروں کی, یہودیوں کے تمام بڑے لیڈرز کو بلایا, اوس قبیلے اوس کے لیڈروں کو بلایا, خزرج کے لیڈروں کو بلایا, مہاجرین و انصار کے لیڈروں کو بلایا. مہاجرین کی طرف سے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. سب کو جمع کیا. عوام کا جلسہ نہیں تھا, ایک مخصوص لیڈروں کی میٹنگ, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لیڈروں اور قائدین کے سامنے ایک بات رکھی. فرمایا آپ نے کہ ایسا لگتا ہے کہ قسمت نے اب میرے لیے بھی مدینے ہی کا قیام طے کر دیا ہے. میں نے اس وقت آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ اور ہم بیٹھ کر مشورہ کریں کہ مدینے کے اندر امن قائم ہو. کوئی ایسا لائحہ عمل, کوئی ایسا پیس فارمولا ہم لوگ اس وقت طے کریں کہ مدینے کے اندر امن قائم. اس کے جواب میں سب سے پہلے جس شخص نے جواب دیا وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک یہودی لیڈر تھا. اس نے یہ کہا کہ محمد, ہم لوگ بار بار آپس میں صلح کا فارمولا طے کر چکے ہیں, لیکن بہت جلدی وہ فارمولا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی تک ہم نے آپ کے اندر کوئی برائی نہیں سنی, اس لیے میری تجویز تو یہ ہے کہ آپ ہمارے حکم بن جاؤ,
ہمارے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹس اور جھگڑے ہوں ان میں ہم آپ کے پاس لے کر آیا کریں اور آپ کے فیصلے کو ہم لوگ مان لیا کریں. یہ میری تجویز ہے اور میں اپنے قبیلے کی طرف سے اس تجویز کے سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ بات سب لوگ اتفاق سے طے کر لیں گے تو میرا قبیلہ آپ کو حکم ماننے کے لیے تیار ہے. اب جب ایک نے یہ بات کہی تو دوسروں نے بھی اسی کی تائید کی, تیسرے نے بھی تائید کی. عجیب غریب من جانب اللہ بات تھی کہ سارے لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ آئی کہ محمد آپ ہمارے حکم بن جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. اور اسی وقت آپ نے معاہدہ لکھوایا. انسانی تاریخ کا یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا, پہلا ریٹن ایگریمنٹ تھا, ٹریٹی تھی, ایک صلح نامہ, ایک معاہدہ تھا جو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا. اور اس معاہدے کی 54 دفعات ہیں. علماء کو چاہیے کہ اسرت ابن ہشام میں اس معاہدے کے پورے متن کو پڑھے. ہمارے اس دور کے بہت بڑے محقق, بہت بڑے دانشور مصنف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے اور بہت تحقیق کے ساتھ اس معاہدے کے متن کو سیرت کی مختلف کتابوں اور روایات سے جمع کیا ہے. اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جب تبدیلی کا ایک خاص سماں ہوتا ہے اس وقت قدم بڑھانے کا وقت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں اپنے زمانے کے ایک ایک لمحے کو ٹھیک سے سمجھا اور ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر صحیح وقت پر قدم اٹھایا. لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب پہلے ہماری امت کے اندر یہ مزاج تو پیدا ہو کہ بھائی جو کہا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا. یہ مزاج تو پیدا ہو کہ ہم سارے سماج کو درست کرنے کے لیے پیدا کیے گئے, سارے معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں. اللہ ہماری ہمتوں کو بلند کر. بہت پست ہمتیں ہو گئی. شاید پہلی مرتبہ اس طرح کے کسی مجمع میں اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوگی. کہاں اب ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو یہاں کل سے اب تک جو میں علماء کا ذوق دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے میری ہمت ہوئی ہے کہ میں آج یہ باتیں آپ کے سامنے کروں, ورنہ تو بہت ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ بھائی ہم تو زمین سے نیچے یا آسمان سے اوپر کی باتیں سننے آئے تھے, یہ تو زمین سے اوپر کی باتیں ہونے لگی. عجیب و غریب بات ہے. سارا دین پر عمل جو ہوگا وہ زمین کے اوپر ہوگا, نہ زمین کے نیچے ہوگا نہ آسمان کے اوپر ہوگا. زمین کے نیچے تو عمل کی جزا یا سزا ملے گی اور آسمان کے اوپر یا عمل کی جزا یا سزا ملے گی. عمل تو کرنا ہے دین پر, اخلاق پر, معاشرت پر, معاملات پر, عبادات پر, قلبی جذبات پر, معاشرتی تعلقات پر, وہ سب زمین کے اوپر کرنا ہے. پورے عالم تبدیلی کے لیے بے چین ہے. یقین مانیں جو لوگ اندر اندر نظر رکھتے ہیں تبدیلی لانے نہیں دے رہی ہیں, شیطانی قوتیں دیر لگا رہی ہیں, رکاوٹیں ڈال رہی ہیں. اور ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ تبدیلی آئے تو کیسے آئے, جو تبدیلی لانے والی امت ہے وہ تو سو رہی ہے, اس کے اندر تو نہ ارادے ہیں نہ شعور ہے. وہاں تو تماشے ہو رہے ہیں, وہاں تو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, وہاں تو بس خالی موبائل سے کھیلا جا رہا ہے. وہاں ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی ہیں, ان کو اپنے جسم کے حسن کے نظارے سے فرصت نہیں. وہ کسی بڑے مقصد کے لیے کیسے سوچیں گی, وہ کیسے ایسی مائیں بنیں گی جو اپنے بچوں کے اندر زندگی گزارنے کے صحیح سلیقہ سکھائیں, ان کو ان کے اندر جذبات پیدا کریں. کیا جذبات ہوا کرتے تھے ہماری عورتوں کے,